عبداللہ بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ پہنچا دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور عظمت والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3370۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3371۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر سمود کی بستی میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ یہاں کے کنووں کا پانی نہ پینا اور نہ اپنے برتنوں میں ساتھ لینا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہم نے تو اس سے اپنا آٹا بھی گوندھ لیا ہے اور پانی اپنے برتنوں میں رکھ بھی لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ گندا ہوا آٹا پھینک دیا جائے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جس نے آٹا اس پانی سے گوندھ لیا ہو وہ اسے پھینک دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3378۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر سے گزرے تو فرمایا کہ ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا نہ داخل ہوں، لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی چادر چہرہ مبارک پر ڈال لی۔ آپ اس وقت کجاوے پر تشریف رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3380۔ سعید بن ابی سعید نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ عرب کے خانوادوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ دیکھو لوگوں کی مثال کانوں کی سی ہے، کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے، کسی میں سے برا۔ جو لوگ تم میں سے زمانہ جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہے، بشرطے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے۔ مجھ سے محمد بن سلام بکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدہ نے خبر دی، انہیں عبید اللہ نے، انہیں سعید نے، انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3383۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اے اللہ عیاش بن ابی ربی کو نجات دے، اے اللہ سلامہ بن حشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ تمام ضعیف اور کمزور مسلمانوں کو نجات دے، اے اللہ قبیلہ مدر کو سخت گرفت میں پکڑ لے، اے اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی سے قحط سالی ان ظالموں پر نازل فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3386۔ معمر نے یہ خبر دی، انہیں حمام نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوب علیہ السلام ننگے غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں، وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے ایوب جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سونے کی ٹڈیاں، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3391۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں یہودیوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ان سے زیادہ قریب ہوں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3397۔